ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ ان پر سے عذاب ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے خوشی لگتی ہے۔ وہ نعمت ماں باپ کی نعمت ہے۔ ماں باپ کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتاری، دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنا نیند اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم میں سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ بھی یہ صورتیں پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندہ ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنی اولاد کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ایصال و ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے مرحوم کے لیے ایصال و ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ اور ناظرین، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام اور دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دی، اولیاء نے ریاستیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ایصال اپنے والدین کو کر دیں تو یہ اتنا عظیم تحفہ ہوگا کہ ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال و ثواب کا عمل مرنے والے کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے رات کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ کیا ہم وہ نیک اولاد نہیں بننا چاہیں گے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیں، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے محروم افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اللہ فرماتا ہے جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے کلمات نہ بتا دوں؟ میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ارسال کریں اور تیرے اٹھنے سے پہلے ان کی بخشش کر دی جائے۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا یا قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر، یہ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدہ ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، پھر یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے جہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اس سے راضی کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔ جب میں شعبان کی شب سوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے اٹھ جاتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر نہ ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کیسی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا اس کا بان بکری کے بالوں اور اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور تیری پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جیسی کہ خود اپنی حمد و ثنا تو کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اسی سال آسمان پر پورے سال کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طفیل جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں،
میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا، جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، کہ بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا، حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، یہ اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آہ بھری اور رونے لگ پڑے۔ پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھا، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچواں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتواں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں اور قریبی عزیز و اقارب ہماری امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کیا کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، باوالا مسلم شریف۔ اور صدقہ خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی محروم کو پہنچایا جائے تو یقیناً پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی ان کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ پر مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو، کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کر دوں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحوم والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ 3 سورتیں یہ ہیں: سورۃ الیاسین، سورۃ الملک اور سورۃ اخلاص۔ یہ 3 سورتیں پڑھنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کرم پر آ جاتا ہے اور ان کو بخشش کے نوید سنا دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ جب بھی اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الملک اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ اخلاص 12 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ میرے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے عذاب کو بھی بھلا دیتا ہے اور ان کے زمین پر سے نشانات بھی مٹا دیتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए औफ, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को तुम्हें वापस लौटा देंगे। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुकम्मल भरोसा रखा और सब्र के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहे और इसी दुआ का विर्द करते रहे। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से वापस तशरीफ़ लाए और अपनी ज़ौजा को इस वजीफ़े के बारे में बताया और दोनों ने अल्लाह की रज़ा के लिए यह वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। इस वजीफ़े का ऐसा असर हुआ कि कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उनका बेटा अचानक वापस आ गया। जब लोगों ने इससे पूछा कि वो कैसे बच कर आया तो उसने बताया कि मैं कैद में था और एक रात अचानक मेरी कैद की रस्सियाँ खुल गईं, रास्ता साफ हो गया और मैं बाहिफाजत घर पहुंच गया। यह वाक़या अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की एक लाजवाल मिसाल है। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बेटे के वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं और सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं और उनके बताए गए कलमात को दिल और अखलास के साथ विर्द करते हैं और दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बनी आदम इंसान गुनाहगार है और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाले हैं। गुनाह दिल को स्याह कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तग़फ़ार करता है तो वो साफ़ कर दिया जाता है और अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो वही स्याही बढ़ती रहती है यहाँ तक कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी गुनाह की वजह से इस रिस्क में से महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिए लिख दिया गया था। छोटे गुनाहों को मामूली ना समझो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाह को मामूली ना समझो क्योंकि ये मिलकर इंसान को हलाक कर सकते हैं। जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक बड़ी आग जलाई जाती है। बावाला मसनद अहमद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में तर रहे। ज़िक्र करने वाले को अल्लाह याद रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। ज़िक्र इलाही सबसे अफसल अमल है। ज़िक्र इलाही दिल को सुकून देता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जान लो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुभान अल्लाह 100 मरतबा कहे उसके सारे सगीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, खा वो समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। बड़े गुनाहों के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करना अजीम अमल है और अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला, बख्शने वाला है। प्यारे दोस्तों, वालिदैन के लिए तस्बीहात पढ़ने की अहमियत बेहद अजीम है क्योंकि वालिदैन इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमतों में से हैं। उनके हकूक़ कुरान और हदीस के बार बार बयान किए गए हैं और उनकी खिदमत और दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा के साथ जोड़ा है। जब कोई औलाद अपने वालिदैन के हक़ में तस्बीहात, अज़कार और दुआएं करती है तो ये अमल ना सिर्फ उनके लिए सदका जारिया बन जाता है बल्कि ख़ुद औलाद के लिए भी दुनिया और आखिरत में बरकत और कामयाबी का ज़रिया बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के मरने के बाद उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के: सदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करे। इस हदीस से मालूम होता है कि वालिदैन के लिए औलाद की दुआ और तस्बीह पढ़ना उनके दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है, खा वो जिंदा हूँ या दुनिया से रुखसत हो चुके हूँ। तस्बीहात जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर वालिदैन को बख्शने का सवाब देना, उनके हक़ में रहमत तलब करना और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है क्योंकि ये अमल शुक्रगुजारी, नेकी और सिला रहमी की बेहतरीन सूरत है। जो औलाद अपने वालिदैन के लिए तस्बीहात और दुआएं करती है, अल्लाह ताला उसकी अपनी ज़िंदगी में बरकत, रिज़्क़ में वुसअत, औलाद में नेकी और आखिरत में वालिदैन के साथ जन्नत में मिलाप अता फरमाता है। बेशक अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।